کافی بڑی خبریں تھیں آج، کافی زیادہ. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک وائٹ پیپر پی ٹی آئی نے ایشو کیا ہے پریزنٹ گورنمنٹ کے اوپر. اس میں زیادہ سرپرائزز نہیں تھے کیونکہ کافی حقائق ہمیں ویسے ہی پتہ ہیں. جو مہنگائی ہے، جو مکہ ہوا ہوا ہے ڈالر کی پرائسز پہ، جو کافی پالیسیز اور کافی ایسے فیصلے ہیں جو ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے. بہرحال وہ بڑا فیصلہ تھا. پھر انرجی سیونگ کے اوپر زبردست آج اناؤنسمنٹ آئی، فیڈرل کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ آصف نے کیا اور بڑا اچھا انرجی پلان ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ وہ شاید آلریڈی پالیٹکس کی نظر ہو جائے گا، بیکاز پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ ریاکٹ کیا ہے. انہوں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے. کے پی گورنمنٹ کا جو انیشل ریاکشن آیا، اگرچہ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم پازیٹیو جواب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اب انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. بڑی صاحب آپ نے سنا ہے، یہ بڑی خاموشی سے ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اور جو مین سٹانس تھا ہائی کورٹس کے اندر پی ٹی آئی کا کہ جی یہ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ سب کچھ ہے، وہ بھی قطعاً ہٹا دیا عدالت نے. دوسری طرف لیکن پہلے میں ذرا انٹرسٹڈ ہوں، آپ کا اس پہ کامنٹ چاہیے کہ ہماری پارٹیز کب سیکھیں گی. ہمیشہ پہلے خان صاحب ان کو اڑاتے ہیں اس بات پہ. وہ کے پی میں دیکھ لیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی جو ہیں وہ ہیں گورنر، ان کے جو ایک صاحبزادے ہیں وہ میئر پشاور ہیں، وہ اکرم درانی صاحب، وہ خود لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہاؤس میں، ان کے صاحبزادے شاید ڈپٹی اسپیکر لگے ہوئے ہیں. اب ہم نے پی ایم ایل میں اندر بھی یہ دیکھ لیا، اب بی بی آ گئی ہیں. یہ بتائیں، پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ کے خیال میں جو یہ آج پاورز اور کراؤننگ ہوئی ہے مریم بی بی کی، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی نہیں آ رہے؟ یہ بھی ایک سوال آج بحث چھڑ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب، گزارش ہے آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ بیٹھے گا نقصان ہوتا ہے. آپ انٹرو میں ہی سب کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم تو ایسے لفظوں کو جوڑتے ہیں پھر بعد میں. مریم نواز کا یہ فیصلہ جب محترمہ ان کی والدہ شمیم بی بی زندہ تھی، میاں محترم نواز شریف صاحب کی، اس وقت خواہش تھی کہ میں پارٹی کی صدارت سنبھالوں، اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا فیملی میں، جاتی عمرہ میں. میری اطلاعات کے مطابق محترم شہباز شریف صاحب گئے کراچی، اسلام آباد میں کنونشن ہونا تھا. انہوں نے کہا جی میری زندگی میں نہ یہ کرے، میں نے پاجی کے آگے کوئی نہیں بولا. اب مریم نواز اور حمزہ صاحب میری اطلاعات کے مطابق ان کے مراسم اچھے نہیں بلکہ سخت نالا ہیں. یہاں تک کہ ٹی وی پہ اگر کوئی مریم نواز صاحبہ کے بندے کی خبر چلتی ہے تو حمزہ صاحب کی طرف سے آتا اسے نہ کور کیا جائے، اور حمزہ صاحب کی ہے تو مریم کرتا ہے. پچھلے دنوں جب ان کی حکومت تھی وہ خاصی جنگ و جدل رہی. اب یہ فیصلہ کر کے دیکھیں، پاکستان میں جمہوریت کو بدنام تو یہ سیاستدان کر رہے ہیں، میں تو آپ نہیں کر رہے. ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر شہید، آصف علی زرداری، بلاول آسوا، نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اور اس کے بعد وہ جنید صفدر. تو یہ تو وراثت کی لڑائی ہے. جو خاتون محترمہ ایک دفعہ کونسلر خود منتخب نہیں ہوئی، مریم نواز صاحبہ، جن کی سرپرستی میں کے پی کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن مسلم لیگ نون ہار گئی، ضمنی الیکشن سارے ہار گئی. اب حمزہ شہباز کو نیچے دکھانے کے لیے جو ضد تھی کہ مجھے پارٹی صدر بنایا جائے، یہ خاموشی سے نہیں ہوا، بہت دن سے کام ہو رہا تھا، بلکہ سالوں سے کام ہو رہا تھا. اب سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ شاہد خان عباسی کہیں گے جی میڈم حکم حکم حکم، اور انہوں نے بنا دیا چیف آرگنائزر. اب تحصیل سطح پر وہ ساری نامزدگیاں کریں گی. اور خبر تو یہ ہے ان سائڈ کے آئندہ ٹکٹوں کے فیصلے بھی مریم نواز کریں گی. وہ تو چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں، اب تو پاور ایبسولوٹ ہوگی. تو لیکن اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، اس موقع پر یہ ہونا، اور اس کا کیا مطلب، یہ تو افورڈ کرتے ہیں اس وقت جب ان کا فل کھل کھلا آپ کے چودھری برادران کے، چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی، پی ٹی آئی کی جو مضبوطی ہے، سب کچھ ہے. اس ٹائم کے اوپر کیا یہ اندر کا جو جھگڑا بھی یہ شروع ہو جائے گا؟ اگر آپ کی باتیں میں سمجھا ہوں تو آپ یہ بھی ہنٹ دے رہے ہیں کہ یہ آ کے جو ان کا تھا پورا نیٹ ورک، اس کو حمزہ کا، اس کو بھی اکھاڑیں گی، پھر یہ سارے بندے چینج کریں گی. تو یہ
پی ایم ایل این افورڈ کرتی ہے اس ٹائم پہ؟ 2 مہینے پہلے مریم نواز کا میڈیا سیل بنا دیا گیا لاہور میں. ہم آپ کہہ رہے ہیں نا اچانک ہوا, اور یہ کام صرف اور صرف دیکھیں عملاً جب نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے ساتھ این آر او کر کے گئے تو حمزہ شہباز پیچھے تھے. 8 سے 18 تک شہباز شریف رہے اور حمزہ شہباز 90% ملاقاتیں رہے, ایم پی ایم این او سے بھی ان کے معاملات رہے. شاہد اقار عباسی کو بھی الیکشن انہوں نے جتایا تو وہ جیت گئے. یہ سارا کچھ حمزہ نواز کو کارنر کرنے کے لیے کہ نواز شریف کی زندگی میں اللہ انہیں 100 سال زندگی دے, اس کی وراثت کی پگ مریم نواز کو سجانے کی جو بھلے جو مرضی ہو, بیسکلی فیملی پالیٹکس از مور امپورٹنٹ دین نیشنل پالیٹکس. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے بتایا نا, آپ جس سے مرضی نون لیگ سے پوچھ لیں نا, حمزہ شہباز اور مریم کے ووٹنگ کرا لیں, 90% حمزہ شہباز کو لوگ کہیں گے. مریم صاحبہ نے اس طرح نہیں کیا. جب نواز شریف بنی تو وہ پی ایم ایک میڈیا سیل رکھ لیا, وہ پبلک اسٹریٹ پالیٹکس وہ حمزہ نے کی. ایم پی ایم این اس کے ساتھ معاملہ طے انہوں نے کیے. تو میرے خیال میں یہ نون لیگ اندر سے مزید کمزور ہوگی. آپ دیکھیں نا عدم اعتماد کی پنجاب میں باری ہو رہی تھی تو حمزہ شہباز پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. آخر کوئی تو وجوہات یہی وجوہات ہوں گی نا, یہی وجوہات ہوں. انہوں نے کہا کہ جس نے کھیر کھانی ہے پکائے بھی وہ خود ہی. اس پہ ہم ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے کیونکہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس اتنے اچھے انرجی پلان پہ ایک سیاست ہوگی. ساتھ ہی کراچی والا ڈرامہ تو چل رہا ہے ایم کیو ایم کا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. گورنر رات کو پہنچ گئے اسلام آباد, ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں ادھر. آج پھر ایز وی اسپیک ابھی پی ایس پی کے ساتھ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی, اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اپنی چیزیں کر رہی ہیں. آصف زرداری صاحب امید کا انہوں نے ایک دامن پکڑایا ہوا ان کو, لیکن جو ان کے نیچے ہیں چیف منسٹر اور باقی لوگ, انہوں نے کورا جواب دے دیا ہوا ہے. ایم کیو ایم کی دھمکی لگتا ہے وزن اب اس بار اس میں ہوگا نہیں اتنا, جو وہ وفاق سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں گورنمنٹ سے, اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو اس پہ, کیونکہ اب ان کے عدوی تعداد ان کو سپورٹ نہیں کرتی. جو اس وقت حالات ہیں نیشنل اسمبلی میں, اگر وہ ہٹ بھی جائیں اور پی ٹی آئی باہر بیٹھی رہے تو ان کے ہٹنے سے گورنمنٹ نہیں گرتی, گورنمنٹ کی میجورٹی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں بڑی تفصیلات بات کریں گے, اور بیہائنڈ دا سینز کراچی میں ہو کیا رہا ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پلان کچھ اور تھا, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آج صبح ہوئی جو ان تمام خبروں میں دب سے رہ گئی. ہم نے بھی ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 ٹکرز چلے اور اس کے بعد وہ خبر خاموش ہو گئی. لیکن آئی تھنک یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس وہ یہ خبر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک پٹیشن پہ فیصلہ دیا, اور انہوں نے اجازت دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ انہوں نے جو کنٹیمپٹ آف پروسیڈنگز شروع کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور کچھ اور پارٹی کے مین لیڈرز اسد عمر, فواد چودھری, 2-3 اور لوگ ہیں ان کے اوپر, یہ سپٹمبر, جولائی, اگست وغیرہ کے اندر سٹیٹمنٹس آئی تھیں. تو پچھلے سپٹمبر کے اندر یہ پروسیس شروع ہوا تھا. اسی بھی اپنا پی ٹی آئی والوں نے اس پہ بہت سے مقدمات مختلف ہائی کورٹس میں کر دیے روکنے کے لیے, یہ پاورز نہیں ہیں. پھر ای سی پی نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کو کہ یہ تمام جو ڈفرینٹ ہائی کورٹس کے اندر یہ پٹیشنز ہوئی چیلنج کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے ان کی اس پاور کو کہ کنٹیمپٹ وہ نہیں کر سکتے, اس کو ایک ہائی کورٹ میں یکجا کر دیا جائے. وہ تو سپریم کورٹ نے نہیں مانا, لیکن انہوں نے ای سی پی کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز جاری رکھیں. یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا ایک سیکشن 10 ہے جس میں پاور فار ٹو پنش کنٹیمپٹ کی وہ یہ سیکشن ہے. اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کی وہ تمام پاورز ہیں جو ایک ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہیں, یعنی کہ وہ قید بھی دے سکتا ہے, جرمانہ بھی دے سکتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر قید ہو جائے تو پھر کوئی بھی پارلیمنٹیرین وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, وہ اپنی سیٹ اس کو چھوڑنی پڑے گی. اور اگر الیکشن کمیشن کے تعلقات اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے تعلقات کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں, وہ تو کھل کے ابھی تک ان کے سامنے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بی ٹیم ہے پی ایم ایل این کی اور سب کچھ. اگر اس الیکشن کمیشن کو اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے تو کیا اس کے بہت سیریس اثرات ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے, کیونکہ میرے نزدیک ایک بڑی ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ مزدار خبر اور وہ آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ کو
سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ کا، لیکن اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا ہے اور ان کو کمپلیٹ اختیار دے دیا گیا ہے پارٹی کو تمام لیولز کے اوپر آرگنائز کرنے کا۔ سو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بہت بڑا جھگڑا چل رہا تھا کافی عرصے سے خاندان کے اندر کہ کس طرح اگلی نسل کے اندر بانٹا جائے گا، میاں صاحب اور شہباز صاحب تو 1 اور 2 کی پوزیشن میں فٹ تھے اور کام چل رہا تھا، لیکن بچوں میں کافی اختلافات تھے۔ تو وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب شاید پاکستان کی پالیٹکس میں یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کیا ہیں، بلکہ آپ کا ڈی این اے کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں پی ایم ایل این میں تو میاں نواز صاحب قائد، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم اور پارٹی پریزیڈنٹ، اب ان کی صاحبزادی وہ ہو جائیں گی چیف آرگنائزر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ اب حمزہ کا کیا ہوگا، یہ آ کے کیا کریں گی؟